بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفلسی اور تنگ دستی کتاب کا سلسلہ جاری ہے۔ مفلسی اور تنگ دستی سے نجات کے طریقے۔ قرآن و سنت میں تنگ دستی اور مفلسی سے نجات حاصل کرنے کے لیے متعدد عملی طریقوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، جن میں سے چند اہم طریقوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ایمان اور تقوی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایمان اور تقوی کا انسان کی رزق و روزی کے ساتھ بلا واسطہ تعلق ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس بصیرت نہ ہو تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ ایمان اور تقوی کی بنا پر انسان خود کو محدود کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دنیاوی مال و دولت اور دیگر نعمتوں کے حصول میں بھی محدود رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جبکہ ایمان و تقوی سے عاری انسان آزاد رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے دنیاوی مال و دولت اور دیگر نعمتوں کو آسانی سے حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن قرآن مجید اس کے برعکس ایک حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کا خیال رکھنے والا انسان اگرچہ رزق و روزی کے حصول کے سلسلے میں بہت سے ناجائز رستوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ اور راستے کھول دیتا ہے اور اسے ایسے راستے سے رزق و روزی پہنچاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو اللہ سے ڈرتا رہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بس اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے والے کو ایسے ذریعے سے رزق ملے گا جس کے بارے میں اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں اپنی اطاعت کو مفلسی اور تنگ دستی سے بچاؤ کا سبب قرار دیتے ہوئے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، میں ایسا غنی ہوں کہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ میں نے تجھے جو حکم دیا اس کی اطاعت کرو تو میں تجھے ایسا ثروت مند بنا دوں گا کہ کبھی تنگ دست نہ ہوگے۔ کام کاج اور محنت و کوشش۔ دین اسلام میں محنت و کوشش کرنے کو بہت تعریف و تمجید کی گئی ہے۔ محنت ہی کو مالکیت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں نہایت صراحت کے ساتھ یہ قانون بیان کیا گیا کہ عام طور سے تمام انسان کو ان کی محنت و کوشش کے مطابق فائدہ ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ نیز ارشاد فرمایا، اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان کی تمنا نہ کیا کرو۔ مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ مذکورہ بالا آیات سے اس نقطہ کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ رزق و روزی کے حصول کا راستہ انسان کی محنت و کوشش کرنا ہے۔ رزق و روزی کے حصول اور مالی فقر و تنگ دستی سے نجات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے سورہ جمعہ میں واضح الفاظ میں رزق و روزی کے حصول کے لیے محنت و کوشش کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، پھر جب نماز ختم ہو جائے تو اپنے کاموں کی طرف زمین میں بکھر جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن و روایات میں انسان کو الہی نعمات سے چشم پوشی کرنے کی ہرگز دعوت نہیں دی، یا فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں زندگی گزارنے کو ہرگز کمال شمار نہیں کیا گیا، بلکہ تمام انسانوں کو خدائی نعمات سے استفادہ کرنے کی طرف رغبت دلائی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق کو کس نے حرام کیا، کہہ دیجئے یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالصاً انہی کے لیے ہوں گی۔ حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے حکومت و سلطنت کا تقاضا کرتے ہوئے یوں دعا فرمائی، کہا، میں میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو۔ روایات میں بھی مالی تنگ دستی اور غربت پر غلبہ پانے کے لیے کام کاج اور محنت و کوشش کرنے پر ابھارا گیا۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رزق و روزی کے حصول میں سستی مت کرو، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد رزق کے لیے بھاگتے اور اسے طلب کرتے یعنی محنت کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے روایت ہے، پیغمبر اکرم کے اصحاب میں سے ایک شخص کی زندگی کے حالات سخت ہو گئے۔
اس کی بیوی نے اسے کہا، کاش تم رسول خدا کے پاس جاتے اور ان سے کچھ مانگتے۔ وہ شخص رسول خدا کے پاس آیا۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا، جو کوئی ہم سے مانگے تو ہم اسے عطا کریں گے، لیکن جو کوئی بے نیازی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نیاز کر دے گا۔ اس شخص نے سوچا کہ آپ نے یہ بات میرے لیے فرمائی ہے، لہٰذا وہ اٹھا اور اپنی بیوی کے پاس آ کر اسے ماجرا سنایا۔ بیوی نے کہا، رسول خدا بھی انسان ہیں اور تمہارے حالات سے بے خبر ہیں، انہیں اپنی حالت بتاؤ۔ وہ شخص دوبارہ آپ کے پاس آیا، لیکن جوں ہی رسول خدا نے اسے دیکھا تو فرمایا، جو کوئی ہم سے مانگے تو ہم اسے عطا کریں گے، لیکن جو کوئی بے نیازی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نیاز کر دے گا۔ اس شخص نے 3 مرتبہ ایسا ہی کیا۔ آخرکار وہ چلا گیا اور ایک کلہاڑی قرض کے طور پر لی اور پہاڑ کی طرف چلا۔ اس نے پہاڑ پر چڑھ کر ایندھن کے لیے کچھ لکڑیاں کاٹیں اور انہیں کچھ مقدار آٹے کے بدلے فروخت کر دیا اور آٹا گھر لا کر کھانا کھایا۔ دوسرے دن دوبارہ گیا اور پہلے دن سے زیادہ لکڑیاں کاٹی اور انہیں بیچ دیا۔ وہ مسلسل کام کرنے لگا اور مال جمع کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے خود اپنی کلہاڑی خرید لی۔ پھر محنت سے کام کرتا رہا، یہاں تک کہ 2 اونٹ اور 1 غلام خرید لیا اور مالدار شخص بن گیا۔ پھر رسول خدا کی خدمت میں آیا اور تمام ماجرا بیان کیا کہ کیسے کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا اور کیا سن کر چلا گیا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، میں نے تجھے کہا تھا جو کوئی ہم سے مانگے تو ہم اسے عطا کریں گے، لیکن جو کوئی بے نیازی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے نیاز کرے گا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ دوسروں کے سامنے دست نیاز بڑھا کر گزارا کرنے کی بجائے محنت کر کے رزق کمانا ہی اسلام میں پسندیدہ ہے، اور یہی چیز مفلسی کے خاتمے کا بھی سبب ہے۔ انبیاء الہی بھی اپنی ضروریات زندگی کے حصول کے لیے محنت و کام کاج کیا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول خدا نے فرمایا، اولیاء الہی صبر کے ذریعے اجر ثواب تک اور کام کاج کے ذریعے اپنی آرزوؤں تک پہنچے۔ یقیناً ہر شخص محنت اور کوشش کے ذریعے ہی اپنی آرزوؤں کو پا سکتا اور اپنی مادی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، نہ کہ صرف خیالات اور امید کے ساتھ۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خیالی آرزوئیں تجھے دھوکہ دیں گی اور حقیقت کے ساتھ روبرو ہوتے وقت تجھے نا امید کر دیں گی۔ پروردگار سے دعا کرنا۔ مفلسی اور تنگ دستی سے نجات کے لیے ایک اہم طریقہ محنت و کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ رزق و روزی کے سلسلے میں دعا ایک ایسا معنوی اور باطنی عامل ہے جس کی تاثیر کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ الہی خزانوں میں کچھ نعمتیں پوشیدہ ہیں جنہیں پروردگار کے ساتھ راز و نیاز اور دعا و مناجات کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے نہایت خوبصورت الفاظ میں فرمایا، اسی خدا سے اپنے کاموں میں مدد طلب کر سکتے ہو اور اس کے خزانہ رحمت سے اتنا مانگ سکتے ہو جتنا کوئی دوسرا بہرحال نہیں دے سکتا، جیسے عمر میں اضافہ، بدن کی صحت و سلامتی اور رزق کی وسعت۔ اس کے بعد اس نے دعا کی اجازت دے کر گویا خزائن رحمت کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی ہیں کہ جب چاہو دعا سے نعمت کے دروازے کھول سکتے ہو اور رحمت کی بارشوں کو برسا سکتے ہو۔ دعا حقیقت میں مومن کا اسلحہ ہے جسے وہ اپنی تمام مشکلات میں استعمال کر سکتا ہے اور اسی اسلحہ کے ذریعے اپنی مفلسی اور تنگ دستی کو بھی دور کر سکتا ہے۔ رسول خدا نے ہمیشہ مومنین کو اپنی مشکلات میں اس اسلحہ سے استفادہ کرنے کی تاکید کرتے، چنانچہ آپ نے تنگ دستی اور مفلسی کے مسئلہ میں بھی مومنین کو اس اسلحہ سے استفادہ کرنے کے بارے میں فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے اسلحہ کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دلائے اور تمہارے رزق کو جاری کرے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات اپنے پروردگار سے دعا کرو کیونکہ مومن کا اسلحہ دعا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے رزق کا ضامن بھی ہے اور انسانوں کے لیے سب سے بڑھ کر مہربان بھی ہے، لہٰذا جب مالی مشکلات میں گرفتار انسان اپنے مہربان پروردگار کو پکارے تو یقیناً وہ جواب دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے صاحبان ایمان کے رزق کے حصول کا راستہ معلوم نہ ہونے کو ان کی دعا کا ذریعہ قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مومن کے رزق کو اس طرح قرار دیا کہ انہیں گما بھی نہ ہو، اور یہ اس لیے کہ جب بندہ اپنے رزق کے حصول کا راستہ نہ جانتا ہو تو اس کی دعا زیادہ ہوگی۔ البتہ یہاں قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ دعا کا مرحلہ محنت و کوشش کے بعد ہے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ صرف دعا کو محنت و کوشش کے قائم مقام قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی تنگ دستی میں صرف دعاؤں اور مختلف اذکار پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسا نظریہ اسلامی دستور کے بالکل مخالف ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے،
علاء بن کامل امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، آپ میرے لیے دعا کریں، شاید پروردگار آپ کی دعا کی برکت سے مجھے رزق روزی عطا کرے۔ یہ سن کر امام نے فرمایا، میں تمہارے لیے ہرگز ایسی دعا نہیں کروں گا، جس راستے کا پروردگار نے حکم دیا ہے اس راستے سے رزق حاصل کرو۔ اس روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ دعا کا مرحلہ محنت و کوشش کے بعد ہے، پہلے رزق و روزی کے حصول میں محنت کرنا چاہیے اور پھر دعا۔ اسی نکتہ کو مزید واضح کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تین قسم کے افراد کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسا شخص جو رزق کی تلاش میں نہ نکلے اور دعا کرے کہ خدایا مجھے رزق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے فرماتا ہے، کیا میں نے رزق کے حصول میں تمہارے لیے راستہ نہیں بنایا؟ امانت داری اور خیانت سے پرہیز۔ مفلسی اور تنگ دستی سے نجات کا ایک اہم راستہ امانت داری اختیار کرنا اور خیانت سے پرہیز کرنا ہے۔ امانت داری کی ایک بنیادی صفت ہے جو معاشرے میں ایک دوسرے پر اعتماد کو ایجاد کرتی ہے۔ یہی صفت مالی امور میں بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ دوسرے لوگ امانت دار شخص کے ساتھ دنیاوی اور خاص طور پر مالی امور میں شراکت کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے برعکس خیانت کرنے والے شخص کے ساتھ دوسرے لوگ مالی امور میں شراکت کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں امانت داری کو فقر و تنگ دستی سے نجات کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، امانت داری ثروت اور خیانت غربت کو لاتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امانت داری رزق و روزی لاتی ہے اور خیانت فقر و فاقہ کا سبب ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، امانت ادا کرنے اور سچائی سے رزق زیادہ ہوتا ہے، جبکہ خیانت اور جھوٹ سے تنگ دستی اور نفاق کا سبب ہے۔